نہیں، میں اسے ذہان کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا، کس بات کی جی جگہ میں شوہر ہے تمہارا زیادہ، اسے خوش رکھنا تمہارا فرض ہے، اسے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی، نہیں میں پھر بھی نہیں، ایسے ان کے سامنے نہیں۔ اس نے اپنے خیال کی نفی کرتے ہاتھ کان کی طرف بڑھایا تھا ٹاپس اتارنے کے لیے کہ اسی لمحے دروازہ ہلکے سے ناقدہ ذہان اندر داخل ہوا تھا۔ ذرا تم تیار، اس پر ایک نظر پڑے، اس کے سارے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ سامنے وہ حسن نے جانا سجی سمری کنفیوز تھی کہ اس کے دل کی دنیا تباہ و برباد کر رہی تھی۔ میں چمکتے اس کے دودھیا رنگ نے ذہان حیات ملک کو دنیا کے سارے رنگ بلا دیے تھے۔ نازک سے جسم پابندی بس ساری چیز چیکا کہہ رہی تھی کہ اس کو پہننے کے حقدار صرف اور صرف ازارہ ذہان حیات ملک کی تھی۔ گلے پر بندہ نیکلس سراہی دار گردن کے غرور میں اضافہ کرا تو پھر اٹھتی گرتی نازک گنی موڑی پلکوں کی لرزش اس کے لیے اور مشکل بڑھا رہی تھی۔ ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک اس کے دل میں امڑتے جذبوں کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ آگے بڑھ اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کا اونچی یہ تھی جو مسلسل انگلی کو مروڑے زمین پر نظریں گاڑے کنفیوز کھڑی تھی۔ بہت خوبصورت لگ اس کا چہرہ اونچا کر کے گمبھیر لہجے میں کہا تھا اس نے، آسان مجھے چینج کرنا۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، پلیز۔ بالکل نہیں۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا، وہ پھر ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا کہ وہ انگلیاں مروڑنا باندھ کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کو اوپر روم میں لایا تھا اور پھر ٹیرس پر۔ یہ سب اذہان وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم کھلکھلا ہی اٹھی تھی۔ علیحہ نے میسیج پر بتایا تھا کہ کل تمہارا برتھ ڈے ہے، تو آئی ول ڈیسائیڈ کہ مجھے اس میموریبل بنانا چاہیے۔ اس نے اس کے چہرے کے پاس چہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ذرا اس کے گمبھیر لہجے پر جی جان سے خیری تھی اپنی جگہ پر۔ اسے یاد تھا اس نے علیحہ کے نام پر کہا تھا، ہاں اسے یاد تھا، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ میں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ چلو اب کی کرتے۔ اس نے ساڑی کے پلو کے اندر سے ہاتھ کر کے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا کر اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی تھی اور وہ پیٹ پر کے اس کے ہاتھ کے لمس پر اپنی جگہ سن ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر لائف، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے زارا ذہان حیات ملک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے لب بالکل اس کے کان کے پاس اسے وش کرتے بولتے ہوئے اس کے لب اس کے کان کے ٹاپس کو چھو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پر رکھا ذہان کے ہاتھ کا لمس اس کے وجود میں سنسنی دوڑا رہا تھا۔ کیک، اس نے تھوڑا سا کیک کا ٹکڑا پکڑ کر اس کے منہ میں ڈالا تھا جو زارا کے اوپر والے ہونٹوں پر لگ گیا تھا۔ زارا نے کیک کا ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا، نو آئی وانٹ دس۔ اس نے اس کے اوپر والے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اوپر، اور آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر لگے کیک اپنے ہونٹوں سے چنا تھا۔ زارا نے اس کے لمس پر شدت سے آنکھیں باندھ کے تھی۔ ذہان کی دلسی گرم سانسیں پل بھر میں زارا کے ناک کے اندر سے ٹکرا تھی۔ چلو کچھ کھا لو۔ اس نے خود پر کنٹرول کرتے اسے چیئر پر بیٹھایا تھا، پھر اس کی پلیٹ میں پاستا نکالا تھا، خود وہ پیزے کا سلائس اٹھا کر کھانے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس پر گہری نظر جمائے اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کے نزدیک کے ہزار میں بڑی مشکل سے اپنا آدھا پیٹ بھر پائی تھی۔